أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. بر انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی فقط ایک آیہ مبارکہ، آیہ نمبر 48 یہ شامل ہے. یہ آیہ قدر طویل ہے، 6 سے 8 جملے ہیں تقریباً اس آیہ کے اندر، اور یاد رکھیے کہ یہ سورۃ المائدہ کا 7واں رکوع ہے اور اس کی 7 ہی آیات مبارکہ ہیں، اور موضوع کے اعتبار سے ایک لڑی کی طرح پروئی ہوئی ہے. جب اس رکوع کا آغاز ہوا تو آیہ نمبر 44 اور 45 دو آیات مبارکہ میں اہل توراۃ کا ذکر ہوا، حاملین توراۃ، یہود کا تذکرہ ہوا، اور ان کو توراۃ کتاب کس لیے دی گئی تھی؟ فرمایا کہ اس میں ہم نے ہدایت بھی رکھی، نور بھی رکھا، اور جو انبیاء تھے اور جو ان کے سبارڈینیٹس تھے وہ اس کے مطابق فیصلہ بھی کرتے رہے. لیکن پھر اس کے بعد جو آنے والے لوگ تھے انہوں نے احکام کو بھلا دیا، اور ان کی جو کتاب تھی اس کو انہوں نے اپنے لیے تجارت کا ذریعہ بنا لیا، دنیاوی مفاد کا ذریعہ بنا لیا. فرمایا یاد رکھو کہ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ایسے لوگ تو ظالم ہیں جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. پھر آیہ نمبر 46 اور 47 جو گزشتہ درس میں شامل تھیں، اس کے اندر اہل انجیل سے ویسے ہی خطاب کیا گیا جیسا کہ اہل توراۃ کے ساتھ خطاب تھا. ان کو بھی یہ کہا گیا کہ بھئی انجیل جو ہے وہ ہدایت اور نور ہے اور سابقہ کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، لہٰذا اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا. تو جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے اللہ کے احکام کے مطابق یہ لوگ تو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اب دیکھیے کہ جو بات کا جو رخ ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا امت مسلمہ کی طرف، یعنی حاملین قرآن کی طرف. فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور ہم نے نازل کی آپ کی طرف بھی کتاب بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو ان سے پہلے گزری. قرآن مجید کی خاصیت کیا ہے وہ اس سے اگلے حصے میں آ رہی ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، جو ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے نا، وہ مہیمن ہے اپنے سے پہلے والی کتاب کے اوپر. اپنے سے پہلے والی صرف کتاب اس لیے کہا، واحد کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جو توراۃ تھی دراصل وہی کتاب تھی، اور جو انجیل تھی وہ اس کا تتمہ ہی تھی. گویا کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی قوم بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، تو اصل جو بک تھی وہ ایک ہی تھی، جس کو اصل بائبل کہا جاتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ.
تو تورات اور انجیل یہ دراصل مل کر کے ایک کتاب بنتی ہے، اور جو قرآن مجید ہے جو سب سے آخری کتاب ہے اللہ کی، بے عیب کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے اور ایور گرین کتاب ہے، تا قیامت یہی بک ہے، اس لیے اس کو مصدقاً تو کہا جیسے اس سے پہلے والی بک کو کہا گیا، انجیل کو کہا گیا مصدقاً، پہلی بک کی تصدیق کرتی ہے، یہاں پر پھر مصدقاً اس لیے کہا کہ ساری کی ساری اصل میں ایک ہی لڑی اور ایک ہی شمع اور ایک ہی نور کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے دین ایک ہی ہوتا ہے، اللہ کے احکام ایک ہی ہوتے ہیں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ السلام تک نور اور گائیڈنس ایک ہی ہوتی ہے، اس لیے سب کو ہر بعد میں آنے والی کتاب کو ہمیشہ پہلے والی کے لیے مصدق کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک صفت کا اضافہ کیا قرآن مجید کے لیے، جس طرح میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مہیمن علیہ، مہیمن کی صفت استعمال کی گئی۔ مہیمن کس کو کہتے ہیں؟ مہیمن کہتے ہیں محافظ اور نگران۔ حفاظت اور نگرانی کی کئی ساری قسمیں ہوتی ہیں، لغت کے اعتبار سے مہیمن سے مراد ایسی نگرانی اور ایسی حفاظت مراد ہے، جیسے ایک مرغی ہے تو وہ اپنے پروں کے نیچے اپنے سب بچوں کو جو ہے وہ چھپا لیتی ہے تاکہ کوئی درندہ جو ہے وہ ان کو اچک نہ لے، یا سردی سے ان کی حفاظت کے لیے ان کے اوپر ایک طرح سے سائبان بنا دیتی ہے اپنے پروں کے ذریعے سے۔ تو ایسے ہی قرآن مجید کو مہیمن کہا گیا ہے کہ یہ سابقہ کتب کے لیے نگرانی اور حفاظت کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ وہ کسی اعتبار سے کہ قرآن مجید سابقہ جتنی کتابیں ہیں، سابقہ کتب سمائی اور جتنے صحف ہیں، ان سب کے مضامین کو اپنے اندر جمع کرتے ہیں، عقائد سے متعلق ہو خاص طور پر، اسی طرح سے احکام کے متعلق ہو عمومی طور پر، ان سب کو اپنے اندر جمع کرتے ہیں۔ گویا کہ قرآن مجید ایک کسوٹی اور ایک معیار کا کام دیتے ہیں، لہذا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجے میں یہ بات سامنے آئے گی کہ تورات اور انجیل کا جو مضمون قرآن مجید کے موافق ہوگا صرف وہی تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ معیار یہی ہے، لیکن جو قرآن مجید کے خلاف ہوگا تورات اور انجیل کا کوئی مضمون، تو اس کو حق تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید اپڈیٹڈ ہے، بعد کی بک ہے۔ لہذا جو بائبل کے اندر یا اناجیل کے اندر جو عقیدہ تثلیث کے بارے میں، تین خداؤں کے بارے میں، یا الوہیت مسیح جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خدا کا جو ایک ان کے ہاں عقیدہ ہے، تصور ہے، اس کے بارے میں جو مواد ملے گا، یا ان کے ہاں جو عقیدہ کفارہ ہے کہ جناب عیسیٰ یسوع مسیح خود سولی پہ چڑھ کر کے پوری عیسائیوں کے گناہ معاف کر گئے ہیں، یہ والا جو عقیدہ ہے، یا اسی طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ان کے توہین امیز جو جملے موجود ہیں جو انہوں نے خود سے اضافہ کر لی ہیں، تو ان سب افواہات اور خرافات سے قرآن مجید جو ہے وہ بری و ذمہ ہے، قرآن مجید ان کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے وہ حق بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مضمون تورات اور انجیل سے پتہ چلتا ہے جو قرآن مجید کے نہ تو موافق ہے نہ ہی مخالف ہے، تو اس کے بارے میں ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرے، نہ اس کی تصدیق کرے گا نہ ہی اس کی جو ہے وہ تردید کرے گا۔ تو لہٰذا مہیمن کی جو صفت ہے وہ انتہائی زیادہ جامع ہے، مثلاً یہی صفت اللہ رب العزت نے اپنے لیے بھی استعمال فرمائی ہے۔ اگر آپ سورۃ الحشر پڑھیں، سورۃ الحشر کے آخر میں آخری جو پورشن ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کی صفات موجود ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہاں پہ دیکھیے المہیمن کی صفت موجود ہے، گویا کہ اللہ کی جو ذات ہے کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر، کائنات کے ہر ایک ٹکڑے کے اوپر، زمین و آسمان کے ہر ایک جز کے اوپر، اور اس سے باہر وراء الورا جو انسان کی سوچوں سے بھی باہر ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ رب العزت کا سائبان ہے، قدرت ہے، قبضہ ہے۔ اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے اپنے لیے یہ صفت کا استعمال فرمایا مہیمن، تو وہی صفت بعینی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے لیے استعمال کی، جو کہ قرآن مجید کلام الہی ہے، باقی سب کتابیں ہیں، قرآن مجید کلام اللہ ہے، باقی سب کتاب اللہ،
دونوں کے درمیان بہت فرق ہے. بظاہر ایک جیسا لگتا ہے لیکن باقی سب کتابیں ہیں وہ اکٹھی اتری اور آ کر کے بکھر گئے. حفاظت کی ذمہ داری رب العزت نے لی، ہدایت بھی دی، نور بھی تھا. قرآن مجید چونکہ اس کے بعد آگے کوئی کتاب آنی نہیں ہے جو اس کی آ کر کے تصدیق کرے، جو اس کے آ کر کے تحقیق کر دی، تو اس لیے پہلے ہی فرما دیا کہ بھئی یہ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، تا قیامت نہ کوئی اور نبی ہے نہ کوئی اور کتاب ہے. اس لیے یہی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے عقیدہ بناؤ. باقی سب کتابوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھی جاتی ہیں، بعد میں اس کے بارے میں اوپینین بنایا جاتا ہے کہ بھئی یہ کتاب کیسی ہے. دنیا کا ہر ایک آتھر، ہر ایک مصنف شروع میں یہ لکھتا ہے کہ بھئی یہ میری ایفرٹ ہے، یہ میری کوشش ہے، میں نے اپنی طرف سے ایک صحیح کی ہے، اس کے اندر کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو فلاں نمبر ہے، فلاں ای میل ہے، فلاں ایڈریس ہے، اس پہ لیٹر لکھ دیا جائے، فیکس کر دی جائے، بتا دی جائے تو اگلے ایڈیشن میں ہم اس کو ایڈٹ کر دیں. لیکن قرآن مجید کے بارے میں یہ طریقہ نہیں رکھا. شروع کیا، فرمایا نہیں پڑھو بعد میں، پہلے یہ عقیدہ بناؤ لا ریب فیہ کہ یہ لا ریب کتاب ہے. اس لیے قرآن مجید کو مہیمن کہا گیا کہ یہ بھائی سابقہ جتنی کتابیں ہیں ان سب کی تصدیق کرتی ہے. مہیمن ان سب کے مضامین کو اپنے اندر جو ہے وہ جمع کرتی ہے. جب کتاب اتنی جامع اور شاندار ہے، اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے فاحکم بینہم بما انزل اللہ. اب آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس انداز میں بما انزل اللہ کہ جس طرح سے جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور نہ پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی، یعنی یہود و نصارہ، اہل کتاب، مشرکین جو بھی آپ کے پاس آئیں فیصلہ کروانے کے لیے، تو آپ فیصلہ کرتے ہوئے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے. وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس معاملے میں جو آپ کے پاس حق آ چکا ہے. یہود کے علماء اور احبار کا ایک گروہ آیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آ کر کے گویا کہ لالچ دے رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم علماء ہیں، ہماری ایک بڑی شان ہے اپنی کمیونٹی کے اندر، اگر ہم مسلمان ہو گئے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے پوری کمیونٹی کھڑی ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. کہنے لگے کہ آپ کی جو کمیونٹی ہے، یعنی جو انصار ہے، جو مسلمان ہیں، ہمارے ان کے ساتھ ایک مقدمہ ہے، ایک تنازع ہے ان کے ساتھ. اگر آپ اس کے اندر ہمارے حق میں فیصلہ کر دینا تو نتیجہ جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں وہی ہو سکتا ہے. گویا کہ ایک طرح سے لالچ دیا اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے، اور انداز یہ تھا گویا کہ حضور پاک علیہ السلام کو انصاف کی بات سے ہٹانے کے لیے. اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا یہ آیات دے کر کے، اور فرمایا کہ محبوب حق بات سے یا عدل سے آپ کسی بھی اعتبار سے آپ ہٹیں گے نہیں، محض اس لالچ میں کہ یہ لوگ آپ سے کہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو اس لیے آپ عدل سے ہٹ جائیں اور آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں مقدمے کا. فرمایا نہیں ہو سکتا. دین اسلام کی تو خود دعوت عدل کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور آپ دین اسلام میں لانے کے لیے ناانصافی کریں گے تو دین اسلام کی تو بنیادی روح وہیں پہ ختم ہو جائے گی. فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جو بھی فیصلہ ہے اس کو حق کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق جو ہے وہ آپ کر دیجیے. اگلے ٹکڑے کے اندر فرمائے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے کر دیا ہے تم میں سے ہر ایک کے لیے شرعتاً، ایک شریعت بنا دی ہے، ایک وے آف لائف ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا، وَمِنْهَاجًا، اور راہ عمل ہم نے ہر ایک کے لیے جو ہے وہ متعین کر دیا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایک کے لیے جب الگ الگ جو ہے وہ شریعت موجود ہے اللہ کی طرف سے تو کلام ایک ہی ہے، یہاں پر آ کر کے الگ الگ شریعتیں کیوں اترتی؟ یہ شریعتوں کا آپس میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ کئی سارے لوگ یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں. اللہ وہی ہے، انسان وہی ہے جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، شریعتوں کا اختلاف کیوں ہے انبیاء کے مختلف زمانوں کے اندر؟ اس کا ایک جواب بڑا سادہ ہے. ویسے تو بڑی لمبی تقریر انسان جو ہے وہ کئی سارے دلائل لے کر کے آ جاتا ہے. سادہ سا جواب، بھئی ہر زمانے میں جس طرح کے انسان کی ضرورت ہوتی رہی، جس طرح کے زمانے کا تقاضا تھا، دنیا کے اندر حالات مختلف ہوتے ہیں، مختلف سچویشنز ہوتی ہیں، مختلف خطوں کے اپنا اپنا ایک معروضی حالات ہوتے ہیں. تو جس طرح انسانی حیت کے اندر ایوولوشن آتا رہا،
اس کے زمانے کے حالات کے مطابق ویسے ویسے جو احکام تھے وہ جو ہے وہ اترتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھیے جیسے ایک مریض ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر اس کی نبض چیک کرتے ہیں اور اس کے مرض کے بارے میں تحقیق کرتا ہے، اس کے بعد اس کو میڈیسن دے دیتے ہیں۔ تو اس کا مرض جو ہے ایک سیویئر کنڈیشن کے اندر ہے، لہٰذا اس کے لیے میڈیسن بھی ویسی تجویز کی جاتی ہے۔ 1 مہینے کی دوا کے بعد وہ دوبارہ آتے ہیں تو اس کی میڈیسن کچھ لائٹ کر دی جاتی، کچھ تبدیل کر دی جاتی، کچھ اور گولیاں دے دی جاتی۔ 1 مہینے کے بعد مزید وہ آ جاتا ہے، اس کی طبیعت مزید سٹیبل ہو جاتی ہے، یا ضرورت اس کی جسم کی کچھ اور ہو جاتی ہے، اب اس کو کمزوری سے ریکور کرنے دوائی اس کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ طبیب ناقص ہے، بار بار دوائی تبدیل کر دیتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں کا ڈاکٹر ہے، اس کو چاہیے کہیں سے پڑھ کے آئے کورس کر کے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، ہر دفعہ دوا تبدیل کر دیتا ہے۔ طبیب کے طرف اشارہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا اللہ کے بندے تمہاری اس وقت ضرورت اس ڈوز کی تھی، اس لیے تجھے یہ ڈوز دی۔ اسی طرح سے جو مختلف شریعتیں ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے، آتی ساری کی ساری اللہ کی طرف سے، انبیاء بھی سارے کے سارے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ اس میں یہ فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک ہی الگ الگ ہم نے شریعت اور راہ عمل متعین کر دیا۔ اب کوئی لوگ اس سے یہ سمجھیں گے کہ بھئی گویا کہ یہ بتا دیا ہے کہ یہود کا اپنا طریقہ ہے، نصارہ کا اپنا طریقہ ہے، قرآن مجید نے ایک رواداری کا اصول دے دیا ہے کہ بھئی مسلمانوں کو ان سے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ان کو دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید خود اکنالج کر دے کہ سب کا اپنی اپنی شریعت ہے، اپنا اپنا منہج عمل ہے، کیا ضرورت ہے خامخواہ کسی کے اوپر تنقید کرنے کی۔ تو اس کا جو ہے وہ جواب یہ ہے کہ بھئی دین اصل میں ایک ہی تھا شروع سے لے کے اب تک، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بعد میں آ کر کے لوگوں نے اس کے اندر جو تبدیلیاں کی ہیں تورات کے اندر، انجیل کے اندر، دراصل قرآن مجید ان سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے یہ جملہ بول کر، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورہ بقرہ کے نمبر 148 کے اندر فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یا اسی طرح سے جو ہے وہ سورۃ الحج کی آیہ نمبر 67 کے اندر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر ایک کے لیے ہم نے قربانی متعین کر دی۔ اب سب کے لیے الگ الگ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ان سب کو کھڑا ہونا چاہیے۔ جب وہ کھڑے نہیں ہوتے تو ان سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سب کی اپنی اپنی راہ عمل ہے، آپ کا جو اپنا منہج ہے وہ تصدیق شدہ ہے، آپ اس کے مطابق جو ہے وہ گویا کہ چلیں۔ اب کیا ہوگا کہ جو منہاج ہوتا ہے یہ دراصل ہر نبی کی پہچان ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا منہاج جو کہ آخری ہے، اپ ڈیٹڈ ہے، لہٰذا اب اس کے اندر تا قیامت جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اب مسلمانوں کے لیے منہاج علی النبوہ جو بھی کوشش ہوگی انہوں نے صرف اسی کی اتباع جو ہے وہ کرنی ہے۔ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام، ان کا منہاج اس وقت امت مسلمہ کے لیے آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ حضور پاک علیہ السلام کا جو منہاج ہے وہ آئیڈیل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہیں نہیں کہا کہ وہ اسوہ حسنہ ہے ان کا تمہارے لیے، انہوں نے تو شادی بھی نہیں تھی کی، شادی کا موقع نہیں مل سکا، اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لی۔ اب ان کا شادی نہ کرنا یہ واضح طور پر بتا رہے کہ وہ آئیڈیل نہیں رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شادی کریں گے تو ان کی سیرت سے تو ہمارے لیے کوئی اسوہ اور نمونہ ہی موجود نہیں ہے۔ ہاں حضور پاک علیہ السلام کی ذات کے ہر ایک عمل میں، زندگی کے ہر ایک پہلو کے اندر جو ہے وہ اسوہ اور نمونہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتے تو وہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتے، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے ان سب احکام کے اندر جو اس نے تمہیں دیے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو عقائد ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے ایک ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان لے کر کے آنا ہے، وحی پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، یہ سب عقائد ایک ہی ہوتے ہیں، توحید پر ایمان لے کر کے آنا ہے۔ لیکن جو شرعی احکام ہوتے ہیں اس کے اندر اختلاف ہوتے ہیں۔ مثلا نماز، زکوٰۃ، روزہ تو ہر زمانے میں تھی، لیکن اس کی ترتیب کیا ہے، اس کی تعداد کیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے۔ نصاب زکوٰۃ کے اندر فرق آ جاتا ہے، شرعی زکوٰۃ کے اندر جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ جو منہاج ہے یہ دراصل تمہارے لیے آزمائش ہے، فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات۔ اب نتیجہ خود ہی نکال دیا کہ تم نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس لیے تمہیں آزمایا جائے۔ گویا کہ منہاج ہی آزمائش ہوتی ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا،
اب کیا فرمایا کہ اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے سب کا، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں خبردار کرے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان سب معاملات میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ آخری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ پہلے اہل توراہ کو جو خطاب کیا تو آخر میں ان کو کہا کہ جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے تو وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں۔ اہل انجیل کو کہا کہ کتاب ہم نے دی ہے، فیصلہ نہیں کرو گے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ لیکن یہاں پر حاملین قرآن یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تو فرمایا کہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا، لیکن یہاں پر وہ والی تھریٹ موجود نہیں ہے کہ فیصلہ نہیں کرو گے تو ظالم ہیں، فاسق ہیں، کافر ہیں۔ گویا کہ یہاں سے اشارہ کر دیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج کی طرف اور قرآن مجید کے تا قیامت تصدیق شدہ اور مہیمن کتاب ہونے کے اوپر۔ گویا کہ لوگ تو آتے جاتے رہیں گے ہمیشہ، قرآن مجید بھی وہی رہے گا۔ وہ لوگ اگر اس کے اندر اختلاف کریں گے، تبدیلی کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں گے تو اس سے کلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قرآن مجید جو ہے وہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ اس لیے یہاں پر اسلوب یہ اختیار کیا کہ تم اللہ کے پاس لوٹو گے تو اگر تم نے زندگی میں کچھ بھی اختلاف کیا ہے تو اللہ رب العزت کو تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔